وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ واو صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا۔ لقد، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، جب یہاں پہ دال ساکن ہے تو پڑھتے ہوئے دال میں قلقلہ کریں گے۔ وَلَقَدْ، عین کو پڑھتے ہوئے خاص خیال رکھنا چاہیے کہ عین کی آواز نکلنی چاہیے، حمزہ کی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ عین زبر عا، عا، عالم تومن۔ اب یہاں پر میم کو جب نون سے ملائیں گے، نون کے اوپر شد ہے اور ایک الف کی مقدار غنہ بھی کریں گے، الف اور لام جو بیچ میں آ رہا ہے یہ بھی گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ من نش اتل۔ اب یہاں پر شین کو پڑھتے ہوئے آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے کہ شین میں قلقلہ نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں نش اتل، یہ غلط ہے، قلقلہ نہیں آنا چاہیے شین میں۔ نش اتل، آواز جم جا شین کے اوپر۔ اچھا جی، آگے ہے، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ نش آ، تا کو لام سے ملائیں گے، لام ساکن ہے، ساکن لام میں اکثر لوگ قلقلہ کر جاتے ہیں، قلقلہ نہیں کرنا۔ نش اتل اولا، حمزہ کے بعد واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا، یہاں پر فا ہے، فا کو اکثر لوگ پڑھتے ہوئے مسٹیک کر جاتے ہیں، ہونٹ گول کر جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ فا کا مخرج آپ کو میں بتا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ فا کا مخرج ہے، اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا جو نچلا کنارہ ہے، اوپر والے دو دانت جو ہیں ان کا نچلا جو کنارہ ہے، یہ کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو یہ فا پڑھا جائے گا۔ فا فا، ٹھیک ہے، ہونٹ گول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے لام کے بعد واو ہے، واو پڑھتے واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، واو مدہ نہیں ہوتا، یعنی اس واو کو لمبا نہیں کریں گے۔ فلو، آگے لام کے آگے الف ہے، لام الف زبر لا، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کیا جائے گا۔ فلولا تذکرون، تا ہے یہاں پہ دو نقطوں والا، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، باریک تا تا، ٹھیک ہے، اس کو موٹا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تا کے بعد ذال ہے، زبان اس کا مخرج، ذال کا مخرج ہے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے، ذال، بغیر سیٹی کے، سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ذال کے بعد کاف آ رہا ہے، کاف کے اوپر شد ہے۔ آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جس حرف کے اوپر شد ہو وہ حرف دو دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اب کاف کے اوپر شد ہے تو پہلے یہ ذال کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، پھر اس کے اوپر جو حرکت ہے زبر وہ پڑھی جائے گی۔ ذال کاف زبر ذک، کاف زبر کا، ذک کا، تذکرون، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جب وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، جب عارضی طور پہ وقف کریں گے تو مد عارض وقفی بھی ہوگی۔ اب اگر یہاں پہ آپ ایک الف کی مقدار لمبا کرنا چاہیں اس کو وقف کرتے ہو تب بھی ٹھیک ہے، اگر 2 سے 2.5 الف کی مقدار لمبا کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے، پرابلم نہیں ہے کوئی۔ ہاں اگر ملا کے اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پھر 2 سے 2.5 الف کی مقدار لمبا نہیں کر سکتے، پھر 1 الف کی مقدار ہی لمبا کریں گے۔ تو یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا، پریکٹس کرنی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، را کے اوپر پیش ہے، را پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں لاسٹ لائن پہ۔ اچھا جی، اب یہاں پر سب سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ کو پڑھتے وقت اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہو، حمزہ کے نیچے زیر ہو، حمزہ کے اوپر پیش ہو تو حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، جھٹکے سے نہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ حمزہ زبر آ، ای،
او یہ آواز ہے حمزہ کی. اور آگے فا ہے. فا کا مخرج تھوڑی دیر پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں، تو اس کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے پڑھتے ہوئے کہ ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے. فا آفا، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑا جائے گا. حمزہ کے بعد یا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر تو یا لین ہوتا ہے، اس یا کو لمبا نہیں کریں گے. آفا را آئی. یہاں پر یہ جو تا ہے، تا کا مخرج تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی لائن میں، اور وہاں سے آپ سن سکتے ہیں توجہ سے. تا کو جب میم سے ملائیں گے تو یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ بھی ہوگا، یہاں پہ ادغام مثلین ہوگا. تم بیچ میں جو تا کے بعد جو میم ہے یہ میم گر جائے گی، تا کو ڈائریکٹ شد والی میم کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے، تا میم پیش تم، میم الف زبر ما، الف ہے آگے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. آگے ہے تحرسون. تا بریک پڑھا جائے گا، دو نقطوں والا ہے. الف جو الف با کے بعد آتا ہے تا، یہ وہ تا ہے دو نقطوں والا. ٹھیک ہے، اس کے مخرج آپ کو بتا چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے پیچھے والی لائن میں. تو اس کے لیے زبان کو اوپر کی طرف اٹھانا لازمی نہیں ہوتا. تا کے بعد ہا ہے، یہ ہا بریک پڑھا جائے گا. اس ہا کا تعلق جو حلق منہ کی طرف ہے اس کے ساتھ ہے، تو اس کو بریک پڑھیں گے. ہا ہا. ٹھیک ہے، را کے اوپر پیش ہے، را پر پڑھا جائے گا. تحرو. یہاں پر ثا ہے تین نقطوں والا. ثا میں سیٹی نہیں ہوتی، بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے، نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اور ثا کے بعد واو آ رہا ہے، ثا واو پہ سو. ثا کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو ثا پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے. ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ ہوتا ہے، یہاں پہ واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. مد عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں، ایک الف کی مقدار لمبا بھی کر سکتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ تحرسون. اب یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. افرأیتم ما تحرسون. آگے ہے اانتم. یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، دو حمزے اکٹھے آ رہے ہیں. اب یہاں پر پہلا حمزے کو واضح کر کے پڑھنا ہے، دوسرے حمزے کو بھی واضح کر کے پڑھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک حمزے کی آواز جو ہے وہ کہیں ختم ہو جائے. دونوں کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے. نون ساکن ہے، اس کو نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. ٹھیک ہے، اانتم تزرعونہ. تا بریک پڑھا جائے گا. الف با کے بعد جو آتا تھا الف با تا، یہ وہ تا ہے. ٹھیک ہے، دو نقطوں والا بریک پڑھا جائے گا. تا کے بعد زا ہے، یہ زا سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، بغیر سیٹی کے زا نہیں ہوتا. اگر اس میں سیٹی نہیں آئے گی تو سمجھ لیجیے گا کہ اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوا صحیح طریقے سے. تو یہ جو را کی شکل میں زا آتا ہے، اوپر نقطہ آتا ہے، تو یہ زا سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جو دال کی شکل میں دال آتا ہے وہ جو ہے بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے، جیسے یہ ہے، یہ دال. ٹھیک ہے، اچھا جی. یہاں پر آگے ہے را. را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے. عین واؤ پہ شعو، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. عین کی آواز آنی چاہیے، حمزے کی آواز نہیں آنی چاہیے. تزرعونہ. یہاں پر ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اوپر جو ہے وہ مد منفصل ہے. عام طور پہ جو لوگ تجوید کو نہیں جانتے وہ اس کو چھوٹی مد بولتے ہیں، تو اس کی مقدار جو ہے 2 سے 2.5 الف کے برابر ہے. تزرعونہ. آگے ہے امنح. یہ میم ساکن ہے، پڑھتے ہوئے میم میں کلکلا نہیں کرنا چاہیے. امنح نو. نون کے بعد ہا آ رہا ہے، یہ ہا بریک ہے. اس ہا کا تعلق جو حلق منہ کی طرف ہے اس کے ساتھ ہے، تو یہ بریک پڑھا جائے گا. نون کے بعد زا آ رہا ہے، نون کو الف اور لام جو ہے بیچ میں گر جائے گا، نون کو ڈائریکٹ زا سے ملائیں گے. یہ زا سیٹی والا زا ہے، ذال نہیں ہے جس میں سیٹی، جیسے یہ ذال ہے بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے. یہ جو را کی شکل میں زا ہے اس میں سیٹی ہوتی ہے. زا الف زبر زا. نحن الزا. راز ری، را کے نیچے زیر ہے، را بریک پڑھا جائے گا. آگے ہے عین واؤ پہ شعو. عین کو پڑھتے ہوئے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. جب یہاں پہ وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا
اور اس کو 1 الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں زیادہ تو 2 سے 2.5 الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، نحن الزارعون، اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، شروع سے پڑھتے ہیں۔ افرأیتم، بلکہ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ یہاں پر پیج ختم ہو رہا ہے، اب یہاں پہ ویڈیو ختم نہیں ہوئی، جو مین آیت ہے وہ پیچھے ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، آپ نے وہ لازمی پڑھنی ہے، اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ صحیح طریقے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ وہاں سے پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورہ واقعہ کا پارٹ نمبر 14 سٹارٹ کریں گے، یعنی 14واں پارٹ نمبر 14 سٹارٹ کریں گے۔ آپ نے توجہ سے سننا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لفظ بلفظ سکھایا جاتا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ علا، عین کو پڑھتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ عین زبر عا، آگے ہے لام سٹینڈ زبر لا، علا، یہ آگے جو مد ہے لام کے اوپر، اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے تجوید کی اصطلاح میں۔ جو لوگ تجوید کو نہیں جانتے وہ اس کو چھوٹی مد بولتے ہیں، تو 2 سے 2.5 الف کی مقدار اس کا لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ علا، آگے ہے ان نبدلا، یہاں پر حمزہ کے بعد نون آ رہا ہے ساکن، لیکن ہم نے حمزہ کو نون ساکن کے ساتھ نہیں ملانا، حمزہ کو جس نون کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ حمزہ نون زبر ان، نون پیش نو، ان نو، نون مشدد ہے تو 1 الف کی مقدار غنہ بھی کیا جائے گا، یہاں پہ ادغام بھی ہو رہا ہے، ادغام یرملون، اور بیچ میں نون ساکن جو ہے وہ گر جائے گا۔ اب یہاں پر با کے بعد دال آ رہا ہے، دال کے اوپر شد ہے، جس حرف کے اوپر شد ہو وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ با دال زبر بد، دال زیر دی، بدی، ان نبدلا۔ آگے ہے امثالکم، یہاں پہ سا ہے بغیر سیٹی والا، اس کو بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، سین کے ساتھ نہیں ملانا۔ سا، سا، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو یہ سا پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے۔ سا الف زبر سا، امسا لکم۔ آگے ہے وننشئکم، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کرنے ہیں، اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لیجئے گا واؤ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا۔ یہاں پر نون کے اوپر غنہ ہو رہا ہے، نون ساکن کا اخفا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے۔ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا، اب یہاں پر فا یا زیر فی، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوتا ہے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ میم الف زبر ما، اس کو بھی 1 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ یہاں سے آپ نے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا، جی، لام الف زبر لا، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ آگے ہے تعلمون، تا بریک پڑھا جائے گا، اس کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں، تا کے بعد عین ہے، عین کو کلیئر کریں گے۔ یہاں پڑھتے ہوئے عین کو جھٹکا نہیں دینا، نارمل طریقے سے، تعلمون۔ میم کے بعد واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ پڑھا جاتا ہے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ اور
جب وقف کریں گے تو مد عارض وقفی بھی ہوگی، ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں، 2 سے 2.5 الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ وقف کر رہے ہوں تو۔ کیسے پڑھیں گے؟ لا تعلمون۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں پورے لیسن کو لہجے کے ساتھ، یہ بھی آپ نے لازمی سننا ہے تاکہ آپ کو ہجے تو آپ کر لیتے ہیں، اگر آپ کو لہجے کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا تو ایک بندے کی خواہش رہ جاتی ہے کہ مجھے لہجے کے ساتھ بھی پڑھنا آنا چاہیے۔ اب ہم یہاں سے لہجے سے پڑھتے ہیں، معذرت کے ساتھ زکام کی وجہ سے جو ہے میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، تو انشاءاللہ دن بدن بہتر ہو جائے گا۔ چلیں جی، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ جی، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ افرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ صدق الله العظيم۔